آپ نے کہا جیسے آپ لوگ صحابہ تو تکلیف نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو جی صحابہ کے زمانے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھا، تو ان کو تکلیف کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات ہی قطعی دلیل تھا ان کا، تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بات قطعی دلیل ہے کیونکہ صحابہ کے زمانے میں اللہ کے نبی تھے، اس وجہ سے وہ تقلید نہیں کرتے تھے، ہے نا؟ یہ آپ ہاں سوال تو ان کر کو رہے ہیں تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب ان کے بعد میں دیکھیے ہم لوگ کیونکہ جو رسول اللہ کی بات قطعی ہم لوگ دلیل ہے، تو رسول اللہ کی جو بات قطعی دلیل ہے، رسول اللہ کی ذات تو وفات پا گئی نا، جو بات آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ کی قطعی دلیل ہے، وہ بات تو آج بھی موجود ہے نا، کہ وہ باتیں ختم ہو گئی سب۔ جی بہت جس اچھا بات پوائنٹ کو ہے۔ آپ رسول اللہ کے قطعی دلیل بول رہے ہیں وہ بات موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ جی، لیکن وہ تو ایک 14 14.5 سال پرانی بات اپن والی بات ہے، اب اپنے تو اس اس لیے زمانے کہ میں ہے۔ رسول اللہ کی بات 1400 سال پرانی ہو گئی، رسول اللہ کی بات تو وہ قطعی دلیل نہیں رہ گئی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں وہ جو صحابہ کے لیے تو بات قطعی دلیل تھی، اب کیونکہ 1400 سال ہو گئے تب وہ بات قطعی دلیل نہیں رہ گئی۔ امام نہیں حنیفہ تو کا بھی ہم لوگ 1400 قطعی سال ہو دلیل تو قرآن میں جو واضح مسائل ہے وہ تو ہم لوگ لیتے ہیں، جو غیر واضح مسائل ہے جو قرآن میں نہیں ہے 1400 سال یا ہو گیا امام حدیث حنیفہ میں نہیں ہے، تو چھوڑو، اس کو یہ اس کو امام میرے ابو بھائی آپ امام کتنی لوگ عجیب بات کر رہے ہو، امام آپ لوگ کتنی عجیب اجتہاد کر بات کے کر رہے ہو، آپ تقلید، میرے اجتہاد کر بھائی کے آپ نکالتے ہیں اس تقلید کو ثابت کرنے کے لیے کتنی عجیب بات کر رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو آپ کی بات قطعی دلیل تھی صحابہ کے لیے، لیکن کیونکہ اب 1400 سال ہو چکے ہیں اس لیے اب بات قطعی دلیل نہیں رہے گی رسول اللہ کی۔ یہ بڑی عجیب بات آپ کر رہے ہیں میرے بھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ نہیں علیہ وسلم کی تو بات قرآن صحابہ کا کے زمانے، دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی چیز میں اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یہ جو اللہ اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم ہے، یہ صرف صحابہ کے زمانے میں ہے یا بعد والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ بات والے لوگ کے لیے بھی یہی حکم ہے، لیکن بات والے لوگ کو تو اپنے بڑوں کو تو فالو کرنا پڑے گا نا۔ جب یہ تو بڑوں ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے بھائی، کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو رسول اللہ کی طرف لوٹا دو۔ رسول اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ نہیں، رسول اللہ سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ تو پھر ہماری دعوت تو وہی ہے کہ کسی مسئلے میں اختلاف ہو، جیسے صحابہ کے زمانے میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ میں اختلاف ہوتا تھا، وہ رسول اللہ کی طرف لوٹا دیتے تھے۔ رسول اللہ کی بات قطعی دلیل تھی، رسول اللہ کی بات آتی تھی تو کوئی کسی کو فالو نہیں کرتا تھا اس کے مقابلے میں۔ وہی دعوت آج بھی ہم دے رہے ہیں کہ کوئی مسئلے میں اگر نہیں اختلاف ہے تو رسول اللہ کی طرف لوٹا دو، جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں کسی کی بات دلیل نہیں ہے۔ نہیں تو آپ لوگ تو ڈائریکٹ وہی سے لیتے ہیں، قرآن اور حدیث سے فیم لیتے، قرآن اور حدیث سے آپ لوگ ڈائریکٹ اپنا وہ نکالتے ہیں، جو بھی مسئلہ کا حل۔ ابھی مان لیجئے میں بیمار ہوں، میں طبیعت خراب ہے، میں ڈسپینسری جاؤں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے، تو ڈاکٹر کو کیوں دکھاؤں، ڈائریکٹ دوائی نہیں لے لوں تو میں تو اور بیمار ہو جاؤں گا۔ نہیں، ہم نہیں کہتے، مجھے تو ہم ڈاکٹر ایسا کو نہیں کہتے، دکھانا پڑے گا نا۔ یہ ہمارے بارے میں آپ کی غلط فہمی ہے، ہم اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں لیتے۔ حدیثیں کیسے ڈائریکٹ لیں گے؟ حدیثیں تو سند کے ساتھ ہوتی ہے نا، کہ ڈائریکٹ ہوتی ہیں، حدیثیں تو سند کے ساتھ ہوتی ہیں۔ فقہی مسائل میں بھی ہم یہ تھوڑی کہتے کہ اماموں کو چھوڑ کر کے سیدھا جو ہے وہ اپنے خود اجتہاد کرو قرآن و حدیث کا۔ یہ اہل حدیثوں کے بارے میں ایک عام غلط فہمی جو پھیلائی گئی ہے، جو اجتہاد کا اہل نہیں ہے ہم اس کو اجتہاد کی اجازت نہیں دیتے، جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہم اس کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ائمہ سے استفادہ نہیں کرنا ہے، ہم ائمہ کی تقلید کے، ایک امام کی تقلید کے خلاف ہے، ائمہ سے استفادے کے خلاف نہیں ہے۔ ہم سارے اماموں سے استفادہ کرتے ہیں، بلکہ آپ جو ہے نا وہ صرف ڈائریکٹ اپنے امام کی لے لیتے ہیں، دوسرے اماموں کا سنتے ہی نہیں کہ دوسرے اماموں نے کسی مسئلے میں کیا بولا ہے۔ آپ میں ایک تو مسئلے میں بس اپنے امام کو دیکھتے ہیں اور اس کو آنکھ بند کر کے مان لیتے ہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، ہم تمام ائمہ کی نہیں، ہم سنتے ہیں، لوگ ان کی دلیلوں کو دیکھتے ہم ہیں، ان دلیلوں میں دیکھتے ہیں جس کی بات زیادہ وزنی ہوتی دلیلوں کے اعتبار سے اس کی بات لے لیتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ لینے کے قائل نہیں ہیں میرے بھائی، یہ غلط فہمی ہے جو آپ لوگوں کو ذہن میں ڈالی گئی ہے آپ کے علماء کی طرف سے۔ نہیں، علماء کی طرف سے ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھنے کے لیے، اور تو اس لیے میں ہم لوگ یہ وضاحت کر رہا سمجھتے ہوں ہیں آپ کو، یہ جو لوگ جی کہتے ہیں جی کہ جی اہل حدیث ڈائریکٹ لیتے ہیں قرآن و حدیث سے، جو آپ ڈسپینسری والی مثال دے رہے ہیں ڈاکٹر والی، ہم ایسا نہیں کہتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ دین کا علم اہل علم سے لینا چاہیے، مستند ذریعوں سے لینا چاہیے، پر اندھے بن کر کے نہیں لینا چاہیے کہ فلاں امام نے کہہ دیا میں وہی لوں گا۔ جیسے دنیا کے معاملے میں آپ جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ایک ڈاکٹر آپ نے نہیں فکس کیا ہوا ہے نا کہ میں ہر چیز اس سے لوں گا۔ آپ اگر کسی مسئلے میں جو ہے وہ کسی ایک ڈاکٹر سے لے لیتے ہیں، کسی مسئلے میں آپ کو اس ڈاکٹر پر اعتماد نہیں ہوتا ہے، کسی اور ڈاکٹر پر اعتماد ہوتا ہے، اس سے علاج کرا لیتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے نہیں، میں پھر ہم بھی اتنا دماغ ڈائریکٹ چلاتے ہیں کہ تقلید نہیں کرتے، تو دین کے معاملے ڈاکٹر میں علم بھی کو ہم نے دیتا ہے کوئی نا ایک دوائی۔ امام کو ایک امام نہیں طے کیا ہوا ہے کہ ایک امام طے کر دیا ہے ہم اس کی ہر بات مان لیں گے، وہ صحیح ہو یا غلط ہو، دلیل کے موافق ہو یا دلیل کے خلاف ہو، ہم نے اس طرح سے کوئی ایک امام نہیں طے کیا ہے۔ ہم سارے ائمہ سے استفادہ کرتے ہیں جس کی دلیل قرآن و سنت کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہوتی ہے، راجع ہوتی ہے،
اس کو لے لیتے ہیں اور جس کی دلیل کمزور ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر ہم لوگ بھی امام کو فائنل کول نہیں مانتے، تو قیامت تک تو ان کو فائنل کول نہیں ہوگا. اگر وہ قرآن حدیث سے ٹکراتا ہے تو ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کون ریجیکٹ کرتا ہے؟ جو اگر قرآن اور حدیث سے کسی امام کو کول اگر نہیں ملتا ہے اور کوئی اس کے مقابلے میں کوئی بڑا دلیل آ جاتا ہے، ہم لوگ اس کول کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. تب تو آپ اہل حدیث ہیں، پھر تب مقلد تھوڑی ہوئے آپ. اگر آپ دلیلیں دیکھ کر کے قبول اور ریجیکٹ کر رہے ہیں تب آپ مقلد کہاں ہوئے؟ اہل حدیث تو پھر سبھی تو اہل حدیث کو ماننے والے، صحابہ ارے کو ماننے بھائی تو والے، اگر نبی کو آپ ماننے ہاں تو والے. آپ مقلد نہیں ہے پھر. حنفی تھوڑی، آپ حنفی نہیں ہیں. حنفی اگر قرآن و حدیث دیکھ کر کے بات ماننے لگے، امام کو چھوڑ دے حدیث کی بنیاد پر، تب وہ حنفی تھوڑی رہ جائے گا، تب وہ مقلد تھوڑی رہ جائے گا. نہیں تو ہم لوگ کسی امام کو جو رائے ہے، جو حدیث اور قرآن سے جو اپنا فہم سے وہ کر کے نکالا کوئی مسئلہ، تو اس کو حتمی یا قیامت تک کے لیے تو نہیں مانتے نا کہ فائنل یہی ہے. ہو سکتا ہے وہ بعد میں اس کے اوپر اچھا دلیل آ جائے، بڑا ہاں تو دلیل آ یہ جائے. اگر آپ امام کا قول دلیل کی بنیاد پر چھوڑ دے رہے ہیں تو آپ مقلد کہاں رہے؟ پھر آپ مقلد نہیں رہ گئے نا. ہم تو یہاں تقلید کی بات جی کر رہے جی. ہیں. ماشاءاللہ اگر آپ دلیلوں کی بنیاد پر امام کا قول چھوڑ دیتے تو آپ مقلد نہیں ہیں. تو پھر آپ ایک چیز بولا کہ عقیدہ، تو عقیدہ ہم لوگ احناف والے تھا، عقیدہ جو یعنی ہے یہ ماتریدی کا آپ ہیں، لیتی مطلب ہے. اس کو تسلیم کر لیا آپ نے اس کو تسلیم کر لیا ماشاءاللہ نا کہ آپ مقلد نہیں ہیں. نہیں، مقلد مطلب دیکھیے، امام کا جو ہے ان کا جو فہم ہے حدیث و قرآن سے مسئلہ نکالنے کا، وہ سب ہم لوگ مانتے ہیں، لیکن ان کو فائنل نہیں مانتے. ہاں تو اگر آپ نے امام کو اس طرح سے فائنل نہیں مانا ہے تو آپ مقلد نہیں ہے. کیونکہ حنفی جو ہوتا ہے، حنفی تو اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑتا دلیل کی بنیاد پر. وہ تو کہتا ہے ہم کو دلیل سمجھ میں نہیں آتی بھائی، ہم تو اپنے امام کی ہر بات مانیں گے. تو آپ حنفی جی. نہیں ہیں، پھر آپ حنفی نہیں ہیں. لیکن اور ماشاءاللہ دوسرا ایک مسئلہ کلیئر ہو گیا نا. دوسرے مسئلے کے لیے نہیں اگلی اسٹریم میں آئیے انشاءاللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں. یہ آپ نہیں، نے وہ بہت اچھی ماتریدی والے بات کی. بتا یہاں دیجیے تک گا. کہ نہیں، ایک یہاں تک کہ ایک بات مکمل ہو گئی میرے بھائی. ایک بات یہاں تک مکمل ہو گئی. ہمارے کچھ ویڈیوز بھی ہیں، اس کا بھی جواب دینا ہے. ایک بات کلیئر ہو گئی کہ آپ حنفی نہیں ہیں ماشاءاللہ. آپ دلیلوں کی بنیاد پر امام کا قول چھوڑ دیتے ہیں. ہم اسی رویے کو خوش آمدید کرتے ہیں ہم کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے تقلید کو چھوڑ دیا ہے. آپ دلیل کی بنیاد پر امام کا قول لیتے بھی ہیں اور دلیل کی بنیاد پر ان کا قول ریجیکٹ بھی کر دیتے ہیں. اہل حدیثیت اسی دعوت کا نام ہے. جزاکم اللہ خیرا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی 10,000 سپورٹرز کیمپین. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئی پلس ٹی وی بہت ضروری کام کر رہا ہے؟ آج اسلام کے خلاف اتنے اعتراض اٹھ رہے ہیں. آئی پلس ٹی وی ان کا جواب دیتا ہے پروف کے ساتھ، دلیل کے ساتھ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے؟ آئی پلس ٹی وی کو 10,000 سپورٹرز کی ضرورت ہے جو ہر مہینے اپنی طاقت کے مطابق سپورٹ کریں. اتنے بڑے نیٹ ورک کے لیے لگاتار سپورٹ کی ضرورت ہے. واٹس ایپ پر صرف ایک میسج بھیجئے، آئی سپورٹ آئی پلس ٹی وی. میں آئی پلس ٹی وی کے ساتھ ہوں.